السلام علیکم. انگلش لرننگ لیسن میں خوش آمدید. انگلش لرننگ لیسنز کے لیے سب سے پہلے تو ایک بات مائنڈ میں رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو لرننگ انگلش اسپیکنگ کے لیے کرنی ہے یا انگلش رائٹنگ کے لیے کرنی ہے. یہ دونوں الگ باتیں ہیں. اگر آپ کو انگلش اسپیکنگ امپروو کرنی ہے تو آپ انگلش اسپیکنگ لیسنز لیں. اس میں سینٹنس اسٹرکچر دے دیے جاتے ہیں. اس میں کچھ ایسے جو ہے ٹاپکس دیے جاتے ہیں, کچھ ایسے ورڈز دیے جاتے ہیں جن کی مدد سے آپ اسپیکنگ پریکٹس کریں تو آپ کی انگلش اسپیکنگ بہتر ہو جاتی ہے. جبکہ جب آپ کو رائٹنگ کے لیے پریکٹس کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو مکمل طور پر اس کو A to Z سیکھنا پڑتا ہے. بنا سیکھے آپ انگلش رائٹنگ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ لرننگ پروسیس میں ہیں, آپ اسکول لائف میں ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تو اس کے لیے آپ کو رائٹنگ انگلش کی پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی آپ کو فارمولاز آنے چاہیے, آپ کو بیسکس آنے چاہیے. اس کے بعد آپ اپنی انگلش رائٹنگ بہتر بنا سکتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی اگر آپ کی انگلش رائٹنگ اچھی ہوگی, اگر آپ کے پاس رائٹنگ سکلز ہوں گی تو آپ پریکٹس سے اسپیکنگ سکلز بھی سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ اسپیکنگ سکلز کبھی بھی نالج سے آپ کو نہیں آتی, وہ ہمیشہ آپ کو پریکٹس سے آتے ہیں. آپ جتنا انگلش کو اپنی پریکٹس میں رکھو گے اتنی آپ کی انگلش اسپیکنگ جو ہے وہ امپروو ہوگی. تو رائٹنگ انگلش کے لیے جو بیسک چیز ہے, یعنی جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, وہ ہوتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. اسپیچ بیسیکلی ہر وہ لینگویج جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر یہاں پہ ہم انگلش سیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے ہمارے پارٹس آف اسپیچ انگلش میں آئیں گے. انگلش کے پارٹس آف اسپیچ بیسیکلی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹوٹل 8, جس میں آ جاتا ہے ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹیو, پریپوزیشن, کنجنکشن, انٹرجیکشن. میرے خیال سے پورے 8 ہو گئے ہیں. ابھی پکچر میں آپ جو ہے وہ نیمز بھی دیکھ لیں. اگر کوئی میرے بولنے سے رہ گیا ہو تو پکچر میں آپ دیکھ لیں. سیکنڈ پہ یہ پارٹس آف اسپیچ بیسیکلی انہیں کیوں بولا جاتا ہے. دیکھیں, پارٹس آف اسپیچ جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی لینگویج کی بیسک ہوتی ہے. کسی بھی لینگویج کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں. جیسے ایک بلڈنگ جو ہے آپ تعمیر کرتے ہو تو اس کو بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پیسز لگا کے پھر اس کی ایک پوری شیپ بنتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بلڈنگ وجود میں آتی ہے. یعنی ڈائریکٹ آپ نے ایسے نہیں کیا کہ ایک دیوار بن گئی, دوسری بن گئی, تیسری بن گئی, چوتھی بن گئی. چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ملا کے پوری ایک بلڈنگ بنتی ہے. تو پارٹس آف اسپیچ بھی بیسیکلی آپ کے جو ہے وہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج کے. کوئی بھی لینگویج جو بنتی ہے, میں نے اگر ایک ایسے لکھنا ہوگا تو ڈیفینیٹلی مجھے لیٹرز اور پھر لیٹرز کے بعد ورڈز اور ورڈز کے بعد سینٹنسز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے بعد جو ہے پیراگرافس بنیں گے اور ایک ایسے بنے گا. اسی طرح ایک ایسے کے بعد ایسیز اور پھر بکس. تو ہر چیز جو ہے لینگویج کی, رائٹنگ کی, پیس آف رائٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی یہی پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں جن کو جوڑ کے ہم بناتے ہیں. اس کے علاوہ بیچ میں آرٹیکلز بھی آ جاتے ہیں. باقی ووکیبلری جو بھی ہماری ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی پارٹس آف اسپیچ اس میں جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے, اسی کا حصہ ہوتا ہے. انہی سب کو کنیکٹ کر کے ہم اپنی لینگویج بناتے ہیں. تو کوئی بھی جو لینگویج ہوتی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے, آپ کے پارٹس آف اسپیچ. پھر پارٹس آف اسپیچ پہ اگر آپ کی پوری لینگویج جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت ایک واسٹ ٹاپک ہے. ایک لیکچر میں یا ایک ہی سیٹنگ میں آپ اس کو کلیئر نہیں کر سکتے کمپلیٹلی. آپ کو ڈیفینیشنز کی کریمنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. زیادہ تر جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیفینیشنز کو رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں اگزامپلز نہیں آ رہی ہوتی. ہمیں ان کا اگر ہمیں جو ہے وہ الگ کرنے کے لیے دیے جائیں یہ پارٹس آف اسپیچ تو ہمیں کلیئر نہیں ہوتا. تو زیادہ ہمیں جو ہے وہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی اگزامپلز آتی ہوں ہر پارٹ آف اسپیچ کی. ناؤن ہے تو وہ کیا ہے, آپ تھرو اگزامپل بتا سکتے ہوں. پروناؤن, ورب, ایڈورب. تو بیسک جو ہے وہ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ان کی اگزامپلز آتی ہوں, پھر ان اگزامپلز کا یوز آپ کو آتا ہو, وہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو پارٹس آف اسپیچ تو ابھی آپ نے یہ بیسک آپ کا ہے کہ نیمز ان کے کیا تھے, 8 تھے, اور وہ نیمز بھی آپ کو بتا دیے. اس کے علاوہ آرٹیکلز بھی آپ کو بتا دیے. اب نیکسٹ ہم 1 بائی 1 ہر ایک پارٹ آف اسپیچ کو لیں گے, اس کے ساتھ اس کی اگزامپلز, اس کے ساتھ ان اگزامپلز کا یوز, وہ سارا کا سارا ہم کریں گے تاکہ ہمیں پارٹس آف اسپیچ کلیئر ہوں. اس کے بعد ہم نیکسٹ لیول پہ آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ لیول ہم بڑھاتے ہوئے اپنی رائٹنگ کی طرف لے جائیں گے. اگر
یہاں تک کوئی کیوری ہے، کوئی کویسچن ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو یو کین آسک ان دا کمنٹس۔ اس کے علاوہ اسپیکنگ لیسنس الگ سے پوسٹ ہوں گے۔ اسپیکنگ لیسنس آپ کو کن ٹاپکس کے لیے چاہیے یا زیادہ آپ کے لیے ضروری کون کون سے ٹاپکس ہیں جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ لیسن آئیں، وہ بھی آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔